اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہے احکام طہارت کی بحث گزری ہے اور اب جو ہے نجاسات کتنے ہیں اس کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ نجاسات، عین نجاسات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ عین نجاست کتنے ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال جواب جو ہے عین نجاست پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، شراب، کافر، نجاست خور، اونٹ کا پسینہ، ٹھیک، اور احتیاط لازم کی بنا پر ہر نجاست خور حیوان کا پسینہ، یعنی کل ملا کے نجاسات 10 ہیں۔ یہ عین نجاست ہے، ٹھیک، یعنی وہ جو اگر اونٹ ہے نجاست خور اونٹ کا پسینہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کیا ہر انسان و جانور کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے؟ کیا ہر انسان اور جانور کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے؟ جواب ہر انسان، خواہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا، یا بڑا ہو یا بوڑھا، ٹھیک، ہر وہ کیا ہے، ان کا کیا ہے؟ پیشاب و پاخانہ نجس۔ ہر انسان خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا، اس کا جو ہے پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ اور ہر وہ حیوان جس میں آنے والے 2 اوصاف پائے جاتے ہوں ان کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے۔ یعنی جو جانور ہیں، جو حیوانات ہیں، اگر ان میں آنے والے 2 صفتیں پائی جاتی ہوں تب اس بنا پر ان کے پیشاب اور پاخانہ نجس ہوں گے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ جانور حرام گوشت ہو، اگرچہ عارضی طور پر ہی وہ حرام گوشت جانوروں میں کیوں نہ شمار ہو، جیسے وہ جانور جسے حرام کھانے کی عادت ہو اسے حرام گوشت کہتے ہیں، اس کا پیشاب پاخانہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ نمبر 2، دوسری صفت کیا؟ وہ خون جہندہ رکھتا ہو، اگر خون جہندہ رکھتا ہو تو اس کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ یعنی اگر اس کی اب خون جہندہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر اس کی شہرک کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خون جہندہ کہتے ہیں، تو اس کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ سوال نمبر 69، جن جانوروں میں مندرجہ بالا 2 صفتیں نہ ہوں ان کے پیشاب و پاخانہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی نہ خون جہندہ ہو نہ حرام گوشت رکھتا ہو تو ان کے پیشاب و پاخانہ کا کیا حکم ہے؟ جواب تمام حلال گوشت جانوروں کا پیشاب و پاخانہ پاک ہے، جیسے بکری، بھینس، اونٹ، گائے وغیرہ، ان سب کا پیشاب و پاخانہ کیا ہے؟ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اور ہر وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ نہ رکھتا ہو، حرام گوشت جانور ہو لیکن خون جہندہ نہ رکھتا ہو جیسے مچھلی وغیرہ، ان کا پاخانہ پاک ہے، اور اگر وہ گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے جانوروں میں شمار ہوتا ہو جیسے مچھر، کھٹمل، پسو، تو اس کا پیشاب بھی پاک ہے، البتہ اگر وہ گوشت رکھنے والا جانور شمار ہوتا ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر اس کے پیشاب سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی بتا رہے ہیں اگر جو ہے جانور گوشت رکھنے والا نہ ہو تو اس کا جو ہے پیشاب بھی پاک ہے، جیسے مچھر وغیرہ، یہ گوشت نہیں رکھتے لیکن ان کا پیشاب بھی پاک ہے، لیکن کہتے ہیں احتیاط لازم کے بنا پر اگر ان کے پیشاب پیخانے سے بھی کیا کیا جائے؟ پرہیز کیا جائے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ مچھر اور پسو وغیرہ کے پیشاب وغیرہ سے بھی اجتناب کیا جائے، احتیاط لازم ہے۔ سوال 70، پرندوں کے پیشاب اور بیٹ کا کیا حکم ہے؟ پرندوں کے پیشاب اور بیٹ کا کیا حکم ہے؟ جواب تمام پرندوں کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، اگرچہ وہ حرام گوشت ہی کیوں نہ ہوں، جیسے چمگادڑ وغیرہ، ٹھیک، یعنی جتنے بھی پرندے ہیں ان کا پیشاب اور فضلہ یعنی بیٹ پاک ہے، اگرچہ وہ حرام گوشت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، جیسے چمگادڑ، ٹھیک۔
سوال نمبر 71، اگر کسی جانور کے بارے میں شک ہو کہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں، یا یہ کہ وہ حلال ہے یا نہیں، تو اس کے فضلے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی جانور کے بارے میں شک ہو کہ خون جہندہ ہے یا خون جہندہ نہیں ہے، یا جو ہے وہ حلال ہے یا حلال گوشت نہیں ہے، تو اس کے فضلے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شک ہے نا۔ کہہ رہے ہیں جواب، جس کے بارے میں خون جہندہ رکھنے کے متعلق شک ہو، یہاں سے لکھا خون جہندہ رکھنے کے متعلق شک ہو تو اس کا فضلہ پاک ہے، جبکہ پیشاب سے احتیاط لازم کے بنا پر اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر شک ہو رہا ہے کہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں جانور، اگر شک ہو تو اس کا فضلہ پاک ہے، لیکن احتیاط لازم کے بنا پر اس کے پیشاب سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اور اگر حرام اور حلال گوشت ہونے میں شک ہو تو اس کا پیشاب و پاخانہ دونوں پاک ہے، کیونکہ حرام گوشت اور حلال گوشت کے سلسلے میں کیا ہے؟ شک کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں پاک ہے۔ یہ ہو گیا، کیا تھا ایک؟ یہ پیشاب کے سلسلے میں تھا، ٹھیک۔ یہ پیشاب کے سلسلے میں، پیشاب و پاخانہ کے سلسلے میں تھا کہ کس کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے اور کن جانوروں کا پیشاب و پاخانہ نجس نہیں ہے۔ اب آئیے تیسری چیز کیا ہے جو عین نجاست ہے، وہ ہے منی۔ سوال نمبر 72، کن جانوروں کی منی نجس ہے؟ جواب، خون جہندہ رکھنے والے جانور کی منی نجس ہے، لیکن اگر وہ حلال گوشت ہو تو بنابر احتیاط لازم نجس ہوگی، بنابر احتیاط لازم نجس ہوگی۔ اگر وہ حلال گوشت ہو تو نجس ہوگی، لیکن بنابر احتیاط لازم نجس ہوگی۔ اسی طرح مادہ جانوروں سے جب کوئی سائل خارج ہو جو ان کے جنابت کا موجب بنے تو وہ سائل بھی نجس ہوگا، البتہ جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے ان کی منی کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں ان کی منی پاک ہے، یعنی خون جہندہ سے مراد وہی کہ جب کاٹا جائے شہرک کو تو خون اچھل کے نہ نکلے، اگر خون اچھل کے نہ نکلے تو ان کی منی کیا ہے؟ پاک ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مردار۔ مردار کیا ہے؟ عین نجاسات میں سے ہے، ٹھیک، عین نجاست۔ سوال 73، مردار کیا ہے اور کس کا مردار نجس ہے؟ جواب، مردار لاش کو کہا جاتا ہے۔ مردار کیا ہے؟ مردار کیا ہے؟ لاش کو کہا جاتا ہے، البتہ اس میں ایک شرط ہے کہ وہ جانور شرعی ذبح یا نہر کے علاوہ کسی اور طریقے سے مارا گیا ہو یا قدرتی طور پر مر جائے تو وہ نجس ہے، ٹھیک۔ اور انسان اور ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان جاندار کا مردار حرام ہے، اگرچہ وہ حلال گوشت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک۔ یعنی انسان اور ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان جاندار کا مردار کیا ہے؟ حرام ہے، اگرچہ وہ حلال گوشت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا مردار پاک ہے۔ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا مردار پاک ہے۔ سوال، کیا شہید کی لاش پاک ہے؟ کیا شہید کی لاش پاک ہے؟ جواب، جی ہاں، شہید اور وہ مجرم جس کے جرم کی سزا قتل قرار پائے اور اس نے سزائے موت سے پہلے غسل میت کر لیا ہو تو اس کی لاش پاک شمار ہوگی۔ تو دو لوگوں کی کیا ہے؟ لاش پاک ہے، شہید کی اور مجرم کی۔ اب بتا رہے ہیں سوال نمبر 75، زندہ جانور سے جدا ہونے والے اعضاء کا کیا حکم ہے؟ زندہ جاندار سے جدا ہونے والے اعضاء یعنی ٹکڑے کا کیا حکم ہے؟ جواب، وہ اعضاء مردار کے حکم میں ہیں، وہ اعضاء
مردار کے حکم میں ہیں لہٰذا وہ نجس ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی زندہ جانور تھا، اس سے کیا ہے، زندہ انسان تھا یا زندہ جاندار تھا، جاندار شخص تھا، اور اس سے کوئی ٹکڑا ہاتھ کا یا پیر کا یا کوئی بھی ٹکڑا جدا ہو گیا ہے تو وہ مردار کے حکم ہے اور وہ کیا ہے، نجس ہے۔ مثلا کسی کی انگلی کٹ جائے، خواہ آپریشن وغیرہ سے ہی کیوں نہ ہو، البتہ کچھ چھوٹے اجزاء پاک ہوں گے، جیسے ہونٹ یا ہاتھوں سے جدا ہونے والی باریک کھال، ٹھیک، یہ سب کیا ہے، پاک ہے۔ جیسے کھال وغیرہ نکلتے ہیں تو یہ پاک ہیں۔ سوال نمبر 76، مردار کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی ان کا کیا حکم ہے؟ جیسے ناخن، بال وغیرہ، ان کے دانت وغیرہ، ٹھیک، ان کے کیا، مردار کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر نجس العین کا مردار ہے جیسے کتا، سور یا کافر، تو اس کے تمام اجزاء نجس ہوں گے، اور اگر وہ عین نجس کا مردار نہیں ہے، اگرچہ حرام گوشت جانور کا مردار ہو، تو اس کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں، جیسے بال، اون، ہڈی، چونچ، ناخن، پر، اور کیا ہے، دھر اور دانت، یہ سب کیا ہے، پاک ہے۔ لیکن جو ہے عین نجس العین کا مردار ہو، جیسے کتا، سور، کافر، ان لوگوں کا بال، ناخن، دانت، یہ سب کیا ہے، نجس ہے۔ لیکن اگر عین النجس نہیں ہے، نجس العین نہیں ہے، تو ان کا یہ سب کیا ہے، پاک ہے۔ جیسے بال بتایا ہے، ناخن، پر، دانت، یہ سب کیا ہے، نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہیں۔ اب سوال نمبر 77، وہ گوشت، چربی اور چمڑا جو خریدا جائے اور اس کے بارے میں یقین نہ ہو، وہ گوشت، چربی اور چمڑا جو خریدا جائے اور اس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ اس جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو کیا اس گوشت کا کھانا حلال اور وہ پاک ہوگا؟ اور اسی طرح اس چمڑے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، ٹھیک، کہ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس مسئلے کی 5 صورتیں ہیں، تمام صورتوں کا حکم مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اگر مذکورہ چیزیں کسی مسلمان سے لی گئی ہوں اور احتمال ہو کہ مسلمان نے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، نیز وہ مسلمان اس میں ایسا تصرف کرتا ہو جو اس کے شرعی ذبح ہونے کے ساتھ سازگار ہو، مثلا وہ اسے بیچ رہا ہے یا اسے کھا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ پاک اور حلال ہوں گے۔ ایسے ہی چمڑے کا حکم ہے، گوشت کا بھی حکم ہے کہ وہ سب کیا ہوں گے، اور چربی بھی کیا ہوں گے، پاک ہوں گے۔ یعنی وہ بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے اور کھا رہا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ وہ حرام نہیں بلکہ حلال ہیں اور پاک ہیں، ٹھیک۔ دوسرا، کیا وہ ایسی سرزمین میں بنائی گئی ہو جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جیسے عرب ممالک یا پاکستان وغیرہ، اور اس کے شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا احتمال بھی ہو، تو یہ تمام چیزیں پاک اور حلال شمار ہوں گی، ٹھیک۔ تیسرا کیا ہے، مذکورہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے لی گئی ہوں اور جس دکاندار سے لی جا رہی ہو اس کا غیر مسلم ہونا بھی معلوم نہ ہو، تو اگر احتمال ہو کہ انہوں نے شرعی طریقے سے ذبح کیا تھا تو وہ حلال اور پاک ہوگا۔ ان تینوں صورتوں میں اگر پہلے وہ چیزیں کافر سے مسلمان کے پاس آئی ہوں، تو اگر اس بات کا احتمال موجود ہو کہ اس چیز کو لینے والے مسلم کمیٹی یا مسلمان شخص یا مسلمانوں کا بازار اس چیز کے شرعی طریقے پر ذبح کی تحقیق کرنے کے بعد لیتا ہے، تو وہ حلال اور پاک شمار ہوں گے، ٹھیک۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ مذکورہ چیزیں مسلمان کے علاوہ سے پڑی ہوئی ملی ہوں تو وہ پاک شمار ہوں گی، البتہ احتیاط لازم کے بنا پر ان کا کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ مذکورہ چیزیں مسلمان کے علاقے سے پڑی ہوئی ملی ہوں تو وہ پاک شمار ہوں گی، یعنی مسلمانوں کے علاقے میں پڑی ہوئی ہوں تو ان کا
ان کو کیا کہیں گے؟ پاک ہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پانچویں چیز مذکورہ چیزیں یعنی گوشت، چربی اور چمڑا۔ مذکورہ چیزیں کافر سے لی جائیں اور احتمال ہو کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح شدہ حیوان کی ہیں تو وہ پاک شمار ہوں گی اور ان میں نماز ادا کرنا جائز ہے، البتہ اس وقت تک اسے نہیں کھا سکتے جب تک شرعی طریقے سے اس کا شرعی ذبح ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ ٹھیک، یعنی اس وقت تک کھا نہیں سکتے اس چیز کو جب تک شرعی طریقے سے اس کا شرعی ذبح ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔